سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد سوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، خلافت اندلس، ایپیسوڈ 73۔ عبد الرحمن ثانی۔ سلطان عبد الرحمن ثانی ماہ شعبان 172 ہجری میں بمقام طلیطلہ میں پیدا ہوا اور 206 ہجری میں اپنے باپ سلطان حکم کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ سلطان عبد الرحمن ثانی کی تخت نشینی کے وقت بظاہر ملک میں امن و امان تھا، اندرونی اور بیرونی فتنوں کو فروغ کیا جا چکا تھا، مگر اس سلطان کو تخت نشین ہوتے ہی اپنے خاندان والوں کی بغاوت کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اہل خاندان کی مخالفت۔ اوپر ذکر آ چکا ہے کہ سلطان حکم کا چچا زاد عبداللہ اندلس میں مراکش کے شہر تبخیر میں جا کر سکونت پذیر ہو گیا تھا۔ عبداللہ اس وقت بہت بوڑھا اور ضعیف ہو چکا تھا، مگر اپنے بھتیجے سلطان حکم کی وفات کا حال سن کر وہ تبخیر سے چلا اور اندلس میں وارد ہو کر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ عبداللہ کے 3 بیٹے اس وقت اندلس میں موجود اور صوبوں کی گورنری پر مامور تھے۔ عبداللہ کو توقع تھی کہ میرے بیٹے ضرور میری بادشاہت کے قائم کرانے میں مددگار ہوں گے، مگر یہ عبداللہ کی حماقت تھی، اور کہا جا سکتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل کمزور ہو گئی تھی۔ شاہی فوجوں نے فوراً عبداللہ کا مقابلہ کیا اور وہ شکست کھا کر بلنسیا میں پناہ گزین ہوا۔ اس کے بیٹے بجائے اس کے کہ باپ کی مدد کرتے اور اس بغاوت میں اس کے شریک ہوتے، انہوں نے عقل و دانائی اور معال اندیشی سے کام لے کر عبد الرحمن ثانی کی حمایت کی اور باپ کو سمجھایا کہ اس خیال خام سے باز رہو اور آتش فساد کو مشتعل نہ کرو۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ نے اپنے پوتے عبد الرحمن ثانی سے عفو تقصیرات کی درخواست کی، اور عبد الرحمن نے اس درخواست کو منظور ہی نہیں کیا، بلکہ عبداللہ کو صوبہ مرثیہ کا والی بنا دیا، جہاں وہ 3 سال یعنی مرتے دم تک برسر حکومت رہا۔ علی بن نافع ماہر موسیقی کی قدر افزائی۔ تخت نشینی کے پہلے ہی سال یعنی 206 ہجری میں ابراہیم موصلی کا شاگرد علی بن نافع المعروف فاریاب وارد اندلس ہوا تھا۔ علی بن نافع موسیقی میں استاد کامل تھا، نیز علوم مروجہ اور بعض دوسرے علوم میں بھی ماہر تھا۔ سلطان حکم نے یہ سن کر کہ ملک عراق و شام میں اس کے مرتبے کے موافق قدردانی نہیں ہوئی، اسے اندلس میں اپنے پاس طلب کیا تھا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی سلطان حکم فوت ہو چکا تھا۔ جب سلطان عبد الرحمن کو اس حکیم و فلسفی کے وارد اندلس ہونے کا حال معلوم ہوا تو اس نے شہروں کے عاملوں کے نام احکام جاری کر دیے کہ قرطبہ تک پہنچنے میں علی بن نافع کو جس شہر میں ہو کر گزرنا پڑے، اس شہر کا حاکم اس کا شاہانہ استقبال کرے اور متعدد غلام اور گھوڑے اور ہدیے پیش کرے۔ غرض بڑی عزت و احترام سے یہ شخص قرطبہ پہنچا اور بادشاہ کا مقرب خاص اور ندیم با اختصاص بن گیا۔ علی بن نافع کی معاشرتی اصلاحیں۔ اس نے اندلس میں بڑی بڑی اہم معاشرتی اصلاحیں کی اور تکلفات و زینت کے عجیب عجیب طریقے ایجاد کیے جو بہت جلد مقبول ہوئے۔ اس کی کوششوں سے قرطبہ کے اندر آب رسانی کے نل نکالے گئے تھے، اور بہت جلد اندلس کے دوسرے شہروں میں بھی نلوں کا سلسلہ جاری ہوا تھا۔ نئے نئے اور پرتکلف اور لذیذ مقوی کھانے اور خوبصورت لباس اسی کی ایجاد ہیں۔ غرض اس ایک شخص کی کوششوں اور ایجادوں نے نہ صرف تمام ملک اندلس بلکہ تمام یورپ پر اپنا اثر ڈالا۔ چھری کانٹے کے ساتھ کھانا کھانا بھی اسی کی ایجاد ہے، اور یورپ والوں نے اندلس کے مسلمانوں ہی سے چھری کانٹے کا استعمال سیکھا تھا۔ علی بن نافع کو سلطان عبد الرحمن ثانی کے مزاج میں بخوبی رسوخ حاصل تھا، اور سلطان اس کی بڑی عزت کرتا تھا، مگر اس نے کبھی کسی سیاسی معاملے میں دخل نہیں دیا، بلکہ اپنی تمام تر توجہ کو اصلاح معاشرت ہی کی جانب مبذول رکھا۔ اس لیے وہ تمام ملک میں ہر دل عزیز و محبوب تھا، اور کوئی اس کا دشمن و مخالف کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اندلس والوں نے جہاں اس شخص کی وجہ سے لباس و غذا اور مکانوں کے تکلفات سیکھے، وہاں انہوں نے موسیقی کا شوق بھی اس سے حاصل کیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ
علی بن نافع نے اندلس پہنچ کر وہاں کے سپاہی پیشہ مسلمانوں کو عیش پسند اور نازک مزاج بنانے کی مؤثر کوشش کی تھی۔ اندلس میں مالکی مذہب کا فروغ۔ قاضی یحییٰ بن یحییٰ مالکی کا ذکر پچھلی قسط میں آ چکا ہے۔ انہی قاضی صاحب کی کوششوں سے سلطان حکم کے زمانے میں قرطبہ کے اندر ایک خطرناک بغاوت ہوئی، جس کے نتیجے میں قرطبہ کی آبادی کا 5واں حصہ یعنی ایک دریا پار کا جنوبی حصہ بالکل ویران ہو گیا اور 20-25 ہزار آدمیوں کو اندلس سے جلا وطن ہونا پڑا تھا۔ مگر قاضی صاحب آخر میں سلطان حکم کے مصاحبوں اور مشیروں میں داخل تھے۔ اب سلطان عبد الرحمن ثانی کی تخت نشینی کے بعد وہ سلطان عبد الرحمن کے مزاج میں بہت کچھ دخیل تھے۔ ان کو قاضی القضات اور شیخ الاسلام کا عہدہ سلطان عبد الرحمن نے دینا چاہا، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور اس انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قاضی القضات کے بھی افسر سمجھے جانے لگے۔ عوام ان کے بے حد معتقد تھے اور مذہبی معاملات میں ان کا فیصلہ سب سے آخری سمجھا جاتا تھا۔ قاضی صاحب بہت بڑے کثیر التصانیف شخص تھے۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ انہوں نے کئی سال تک حضرت امام مالک کی خدمت میں رہ کر علم دین کو حاصل کیا تھا۔ اب سلطان عبد الرحمن کے عہد حکومت میں انہوں نے اپنی طرز عمل کے اندر بہت بڑی تبدیلی پیدا کر لی تھی۔ اب وہ اپنی اثر و رسوخ سے نہایت قابلیت کے ساتھ کام لے رہے تھے۔ وہ جس کسی شخص کی سفارش محکمہ قضات میں کر دیتے تھے وہ کبھی رد نہ ہوتی تھی۔ لہٰذا ان تمام علماء نے جو کسی شہر یا قصبے کے قاضی بننا چاہتے تھے مالکی مذہب اختیار کیا، اور اس طرح قاضی یحییٰ کی نگاہوں میں عزت و محبت کا مقام پیدا کر کے کہیں نہ کہیں کے قاضی بن گئے۔ اس غیر محسوس طرز عمل نے چند روز میں تمام ملک اندلس کو مالکی مذہب کا پیرو بنا دیا۔ سلطان عبد الرحمن ثانی اپنے باپ کے زمانے سے امور سلطنت میں دخیل اور تمام حالات سے خوب واقف و تجربے کار تھی، لہٰذا اس نے احتیاط سے کام لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ مولویوں اور مولوی مزاج لوگوں کو اس کے خلاف لوگوں کے برانگیختہ کرنے کا کوئی موقع نہ ملے۔ بغاوتوں کا استحصال۔ عبد الرحمن ثانی کی تخت نشینی کے وقت اندلس کا تمام شمالی حصہ، جس میں خلیج بسکی کا جنوبی ساحل اور جبل البرتات کا جنوبی دامن شامل تھا، عیسائیوں کے قبضے میں تھا، مگر یہ تمام عیسائی رؤسا سلطنت اسلامیہ کے باجگزار اور دربار قرطبہ کی سیادت کو تسلیم کرتے تھے۔ دربار قرطبہ بھی اندلس کے اس شمالی حصے سے اس کے سوا اور کچھ نہ چاہتا تھا۔ بارسلونا کا علاقہ بھی عیسائیوں کے قبضے میں عرصے سے پہنچ چکا تھا، اور وہاں ریاست گوتھ مارچ کے فرمانرواں کی طرف سے ایک نائب ریاست مامور تھا۔ اس طرح اندلس کے مشرقی اور شمالی ساحل کا بھی ایک حصہ عیسائیوں کے تصرف میں تھا۔ ریاست ایسٹریاس لیون اور جلیقیہ تک وسیع ہو گئی تھی، اور اس کا جدید شہر کیسٹل یا قسطلہ دارالریاست یا دارالسلطنت بن چکا تھا۔ مسلمان ان شمالی عیسائی ریاستوں کو مٹانا ہرگز نہ چاہتے تھے، مگر ان کو اپنی طاقت سے محض اس لیے مروب رکھنا ضروری جانتے تھے کہ وہ فرانس کے عیسائیوں یعنی سلطنت فرانس وغیرہ سے ساز باز کر کے اندلس کے ملک پر چڑھائی نہ ہونے دیں۔ اسی غرض کے لیے وہ خلیج بسکی کو عبور کر کے اور کبھی جبل البرتات کو طے کر کے فرانس کے ملک پر حملہ کرتے تھے کہ شمالی ملکوں کے عیسائی اندلس کی جانب اقدام نہ کر سکیں۔ اندلس کی شمالی سرحد پر شہر البیرہ تھا، جہاں دربار قرطبہ سے سرحدی عامل مقرر کیا جاتا تھا۔ البیرہ یعنی المیرہ کے اس سرحدی عامل نے وہاں کی رعایا پر ظلم کیا اور عیسائیوں سے ساز باز رکھا۔ اس کی پاداش میں سلطان حکم نے اسے قتل کرا کر اس کا تمام مال و اسباب ضبط کرا لیا۔ اس کے چند ہی روز بعد سلطان حکم کا انتقال ہو گیا تھا۔ جدید سلطان کی تخت نشینی پر سرحدی عیسائیوں نے موقع پایا اور البیرہ کی فوج اور رعایا کو بہکا کر قرطبہ میں بھیجا کہ وہ اس مال کا مطالبہ کریں جو مقتول عامل کا سرکاری خزانے کے حق میں ضبط ہوا ہے، کیونکہ وہ مال در حقیقت رعایا کا مال ہے جو عامل نے زبردستی چھین لیا تھا۔ یہ احتجاجی لوگ قرطبہ میں 207 ہجری میں پہنچ کر قصر سلطانی کے دروازے پر گستاخانہ حرکات کے عوامل ہوئے۔ ان کی تعذیب کے لیے شاہی محافظ دستے کو حکم ہوا۔ ان لوگوں نے مقابلہ کیا، بہت سے مارے گئے، بہت سے بھاگ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرحد پر عیسائیوں کو اور بھی زیادہ شورش پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اسی سال یعنی 207 ہجری میں علاقۂ تدمیر کے اندر عربوں کے قبائل مزریہ اور قبائل یمانیہ میں جنگ چھڑی۔ اس خانہ جنگی کو فروغ کرنے کے لیے شاہی فوج بھیجی گئی اور آتش فساد ختم ہوئی۔ مگر جب شاہی فوج واپس ہوئی تو یہ قبائل پھر آپس میں لڑنے لگے۔ پھر شاہی فوج گئی۔ غرض کے قبائل کی اس خون ریزی کا سلسلہ
تقریباً 7 سال تک جاری رہا اور ملک اندلس کے اندر قبائل عرب نے عرب جاہلیت کی سیرت خون خواری کی خوب نمائش کی تھی۔ 208 ہجری میں عیسائی ریاست ایسٹریاس جلیقیہ نے باج و خراج کی ادائیگی سے انکار کر کے علم بغاوت بلند کیا اور سلطنت اسلامیہ کی حدود میں داخل ہو کر شہروں کو لوٹا۔ اس خبر کو سن کر سلطان عبد الرحمن ثانی نے اپنے سپہ سالار عبد الکریم بن عبد الواحد بن مغیث کو معاو فوج اس طرف بھیجا۔ اس بہادر سپہ سالار نے وہاں پہنچ کر ماہ جمادی الاخر 208 ہجری میں عیسائیوں کو شکست پر شکست دے کر بھگا دیا اور ان کی فوجیں بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپیں۔ عبد الکریم نے عیسائیوں کے سرحدی قلعوں کو مسمار کر کے عیسائی فرمانرواں کو مجبور کیا کہ وہ خراج ادا کرے اور آئندہ فرمان بردار رہنے کا اقرار کر کے معافی چاہے۔ اس کامیابی کے بعد عبد الکریم واپس آیا اور فوراً یہ فوج اس سپہ سالار کی سرکردگی میں برسلونہ کی طرف روانہ کی گئی، جہاں سے بغاوت اور جنگی تیاریوں کی خبر پہنچی۔ اس کامیابی کے بعد عبد الکریم واپس آیا اور فوراً یہ فوج اس سپہ سالار کی سرکردگی میں برسلونہ کی طرف روانہ کی گئی، جہاں سے بغاوت اور جنگی تیاریوں کی خبر پہنچی۔ شاہی فوج نے جاتے ہی برسلونہ کا تمام علاقہ فتح کر کے عیسائیوں کو بھگا کر پہاڑوں کے اندر چھپنے پر مجبور کر دیا اور جلیقیہ والوں کی طرح ان سے بھی اقرار اطاعت لے کر تمام ملک مفتوحہ کو پھر انہی کے قبضے میں چھوڑ دیا گیا۔ قیصر قسطنطنیہ کی سفارت 209 ہجری میں قیصر قسطنطنیہ کی طرف سے عبد الرحمن ثانی کی خدمت میں ایک سفارت حاضر ہوئی۔ اس سفارت کے ذریعے قیصر نے اندلس سے محبت و دوستی کے تعلقات پیدا کرنے چاہی۔ دربار بغداد نے فرانس کے بادشاہ سے تعلقات محبت قائم کر لیے تھے۔ قیمتی تحائف و نذرانے فرانسیسیوں کے لیے پہنچتے رہتے تھے اور دربار بغداد سے ہمیشہ اس بات کی کوشش ہوتی رہتی تھی کہ فرانسیسی ملک اندلس پر حملہ آور ہوں۔ ان باتوں سے دربار قرطبہ واقف تھا۔ ادھر قیصر قسطنطنیہ نے سلطان اندلس کی بہادری اور مسلمانوں نے اندلس کی شہرت سن کر دربار قرطبہ کو اپنا ہمدرد بنانا چاہا۔ سلطان اندلس کو قدرتی طور پر قیصر قسطنطنیہ سے ہمدردی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ دربار بغداد کا دشمن تھا۔ قیصر قسطنطنیہ کے اس سفیر کی عبد الرحمن نے بڑی آؤ بھگت کی۔ سفیر نے بڑے بڑے قیمتی تحفے پیش کیے تھے اور قیصر قسطنطنیہ کی عظیم الشان طاقت اور زبردست افواج کے حالات مبالغہ کے ساتھ سنا کر اس بات کا یقین دلا دیا کہ اگر آپ قیصر قسطنطنیہ کے ساتھ دوستی کے تعلقات پیدا کر لیں تو بڑی آسانی سے آپ اپنی آبائی خلافت اور شام و عراق و عرب وغیرہ کی حکومت عباسیوں سے واپس لے سکیں گے۔ عبد الرحمن نے اس موقع پر بڑی دانائی اور معال اندیشی سے کام لے کر صرف اس قدر وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھ کو اپنے ملک کی طرف سے اطمینان حاصل ہوا تو میں قیصر کی امداد کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال مجھ کو اپنے ہی ملک میں بہت سے ضروری اور اہم کام درپیش ہیں۔ پھر جواباً بہت سے قیمتی تحفے اس کے سفیر کے ہمراہ اپنے ایلچی یحییٰ غزال کے ساتھ قیصر کے لیے روانہ کر دیے تھے۔ امیر عبد الرحمن کی حمیت اسلامی۔ یحییٰ الغزال نے قسطنطنیہ میں وارد ہو کر نہایت غور سے وہاں کے حالات کا معائنہ کیا اور اپنے سلطان کی دوستی کا یقین قیصر کو دلا کر واپس ہوا۔ سلطان عبد الرحمن نے اپنی مسلمان فرمانرواں کے خلاف گو وہ عبد الرحمن کا دشمن عباسی خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، ایک عیسائی بادشاہ کی روپیہ یا فوج سے مدد کرنی کسی طرح مناسب نہ سمجھی اور زبانی وعدہ اور وعید پر ہی ٹال دیا، ورنہ عبد الرحمن قیصر کی درخواست کو پورا کرنے کی طاقت ضرور رکھتا تھا، کیونکہ قیصر نے عبد الرحمن ثانی سلطان اندلس سے فوج اور روپیہ مانگا تھا۔ ایک یا چند ہزار فوج اور ایک یا چند لاکھ دینار کا بھیج دینا عبد الرحمن ثانی کے لیے بالکل معمولی بات تھی اور اندلس کی فوج یا خزانے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا، مگر عبد الرحمن کو حمیت اسلامی نے اس کام سے باز رکھا۔ پرتگالوں کی بغاوت۔ اسی سال اندلس کے جنوب و مغرب میں اس علاقے کے اندر جس کو آج کل ملک پرتگال کہا جاتا ہے اور جہاں عیسائیوں کی آبادی زیادہ تھی، شہر مریدہ والوں کی سربراہی میں بغاوت کا فتنہ پیدا ہوا۔ اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے عبید اللہ بن عبداللہ کو بھیجا گیا۔ سخت معرکوں کے بعد باغیوں کو شکست ہوئی اور شہر پناہ کو منہدم کر کے عبید اللہ 210 ہجری میں واپس ہوا۔ چند روز کے بعد باغیوں نے پھر سر اٹھایا اور عبید اللہ کو پھر اس طرف جانا پڑا۔ اس مرتبہ بھی بغاوت فروغ ہو گئی۔ اس بغاوت کا سبب وہ پادری تھے جو جلیقیہ اور قسطلہ سے یہاں آ کر بغاوت کی ترغیب دینے میں مصروف تھے،
کیونکہ شمالی عیسائیوں بالخصوص جلیقیہ والوں کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کا اندرونی بغاوتوں اور آپس کی لڑائیوں میں مصروف رہنا ہی ہماری ترقی اور کامیابی کا باعث ہے، اور جب تک ہم جنوبی علاقوں میں ہنگامے برپا نہ کرا دیں اس وقت تک ہم کو مسلمانوں کے خلاف کوئی کوشش اور بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اہل مریدہ کی سرکشیوں اور گستاخیوں کی اب کوئی انتہا نہیں رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے عامل کو بغاوت کر کے اپنے شہر سے نکال دیا تھا اور شاہی فوجوں کا 2 مرتبہ مقابلہ کر چکی تھی۔ لہٰذا 213 ہجری میں سلطان عبد الرحمن نے حکم دیا کہ شہر مریدہ کی منہدم شدہ فصیل کے پتھروں کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ جب اس حکم کی تعمیل عامل مریدہ نے کرنی چاہی تو وہاں کے لوگ پھر باغی ہو گئے۔ انہوں نے اس مرتبہ پھر شہر پر قبضہ کر لیا اور عامل کو وہاں سے خارج ہونا پڑا۔ اہل شہر نے شہر کی منہدم شدہ فصیل کو پھر تعمیر کر لیا اور مقابلے کے لیے مضبوط ہو بیٹھی۔ یہ سن کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ بغاوت صرف عیسائیوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ بڑا حصہ مسلمانوں کا اس میں شریک تھا، اور باغیوں کی سرداری محمود بن عبد الجبار کے ہاتھ میں تھی۔ یہ مسلمان عیسائیوں کے ترغیب دینے سے کیوں بغاوت پر آمادہ ہو جاتے تھے، اس کا سبب آگے بیان ہونے والا ہے۔ بہرحال 217 ہجری تک مریدہ کے مقابل شاہی سپہ سالار مصروف جنگ رہے اور کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ آخر 218 ہجری کے ابتدا میں سلطان عبد الرحمن نے خود مریدہ پر فوج کشی کی، مگر اس مرتبہ ابھی شہر فتح نہ ہونے پایا تھا کہ سلطان کو محاصرہ اٹھا کر فوراً کسی ضرورت سے قرطبہ کی جانب واپس آنا پڑا۔ 221 ہجری میں پھر خاص اہتمام سے حملہ کیا گیا اور یہ شہر 7 سال تک ملک اندلس کے درمیانی علاقے میں خود مختار رہنے کے بعد مفتوح ہوا اور سلطان کی طرف سے یہاں عامل مقرر ہوا۔ اہل مریدہ کی اس خطرناک بغاوت سے بڑھ کر بغاوت ملک اندلس میں نہ ہوئی تھی۔ 40,000 جنگجو پورے طور پر مسلح اہل شہر کے پاس موجود تھے۔ ان باغیوں کو ہر قسم کی امداد ریاست ایسٹریاس و جلیقیہ سے خفیہ طور پر پہنچ رہی تھی۔ آخر 220 ہجری میں جب یہ شہر فتح ہوا، اس بغاوت کا خاتمہ ہو گیا تو محمود بن عبد الجبار مریدہ سے فرار ہو کر سیدھا ریاست ایسٹریاس ہی میں پہنچا، اور وہاں اسے ایک قلعے کا قلعے دار بنا دیا گیا، جہاں وہ 5 سال تک زندہ رہا۔ عیسائیوں کو مسلمانوں کے باغی بنانے میں 2 وجہ سے آسانی ہوئی۔ اول تو یہ کہ اندلس میں عیسائی عورتیں عام طور پر مسلمانوں کے گھروں میں تھیں۔ مسلمان مذہبی آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ان عیسائی بیویوں کو تبدیل مذہب کے لیے مجبور نہیں کرتے تھے۔ شمالی عیسائی ریاستوں کو چھوڑ کر کہ ان عیسائیوں کو مسلمانوں سے عداوت و نفرت تھی، باقی تمام اندلس کے عیسائی مسلمانوں کے ساتھ نہایت گہرے اور ہمدردانہ تعلقات رکھتے تھے۔ ان عیسائیوں کے ذریعے شمالی ریاستوں کے عیسائی مسلمانوں میں ہر ایک خیال کی بآسانی اشاعت کر سکتے تھے۔ اس مرتبہ یہ مشہور کیا گیا تھا کہ سلطان عبد الرحمن نے زکوٰۃ کے علاوہ جو اور کوئی ٹیکس لگایا ہے، یہ ابتدا ہے اس ظلم و ستم کی جو سلطان اپنی رعایا کے تمام اموال پر قبضہ کرنے کے لیے کرنے والا ہے۔ اس معمولی سی بات نے وہ صورت اختیار کر لی جس کا ابھی ذکر ہو چکا ہے۔ تلی تلاہ میں بغاوت۔ مریدہ کی بغاوت چونکہ جلدی فرو نہ ہو سکی تھی اور مسلمان باغیوں کی پامردی نے لشکر کے لیے مشکلات پیدا کر دی تھیں، لہٰذا ملک کے اندر سرکش لوگوں کی ہمتیں پھر چست اور بلند ہونے لگیں، اور تلی تلا میں جہاں عیسائی آبادی زیادہ تھی، عیسائیوں اور مسلمانوں نے مل کر ہاشم زراب نامی ایک شخص کی سرداری میں علم بغاوت بلند کر کے وہاں کے عامل کو خارج کر دیا اور خود تلی تلا میں ہر قسم کی مضبوطی کر لی۔ عیسائی ریاست گوتھ مارچ اور ارد گرد کے لوگوں نے ہر قسم کی امداد ہاشم زراب کو پہنچانی شروع کر دی۔ واقعہ پسند اور بد چلن لوگ جوق در جوق آ کر تلی تلا میں داخل اور باغی فوج میں شامل ہونے لگے۔ تلی تلا پہلے ہی نہایت مضبوط اور ناقابل فتح شہر تھا، اب ہاشم نے سامان مدافعت اور افواج کی فراہمی سے اس کو خوب ہی مضبوط کر لیا۔ یہ دیکھ کر کہ سرحدی عامل محمد بن وسیم بھی ہاشم کا شریک ہو گیا ہے، ادھر عبد الرحمن ثانی نے اپنے بیٹے امیہ کو ایک زبردست فوج دے کر تلی تلا کی جانب روانہ کیا۔ امیہ نے ہر چند کوشش کی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر امیہ اپنی فوج لے کر واپس ہوا اور ہاشم نے تلی تلا سے نکل کر شاہی فوج کا تعاقب کیا۔ شاہی فوج ایک جگہ کمین گاہ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ جب اہل تلی تلا زد پر پہنچ گئے تو ان پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں تلی تلا والوں کا بڑا نقصان ہوا، مگر وہ بھاگ کر تلی تلا میں واپس چلے گئے اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ بار بار اس شہر کے محاصرے کو فوجیں بھیجی گئیں
مگر یہ شہر فتح نہ ہوا۔ ایک مرتبہ ہاشم نے تلیتلا سے نکل کر شنت بریا کو خوب لوٹا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ آخر سلطان عبد الرحمن نے اپنے بھائی ولید کو 222 ہجری میں ایک زبردست فوج دے کر تلیتلا کی مہم پر روانہ کیا۔ ولید نے تلیتلا کے چاروں طرف فوجیں متعین کر کے ہر طرف سامان رسد کی آمد کو بند کرنے میں مبالغے سے کام لیا اور اپنی کوشش کو استقلال کے ساتھ جاری رکھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اہل تلیتلا سخت مجبور ہوئے اور ولید نے 223 ہجری میں تلیتلا کو فتح کیا۔ ہاشم ضرب لڑائی میں مارا گیا اور محمد بن وسیم وہاں سے بھاگ کر شہر میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے گرد باغیوں کی ایک جمعیت فراہم کی اور چند روز کے بعد تلیتلا میں اچانک پہنچ کر قابض و متصرف ہو گیا۔ 224 ہجری میں سلطان عبد الرحمن نے خود 40,000 فوج لے کر تلیتلا پر چڑھائی کر کے اس کو فتح کیا اور باغیوں کو قرار واقعی سزا دے کر امن و امان قائم کیا، اور یہیں سے ایک فوج عبید اللہ بن عبداللہ کو دے کر مقام البا اور قلعہ کی جانب روانہ کیا۔ عبداللہ نے اس نواح میں پہنچ کر عیسائیوں کو، جنہوں نے بغاوت و سرکشی شروع کر دی تھی، متعدد شکستیں دے کر مطیع و منقاد بنا دیا۔ ابھی یہ لشکر شمالی حدود میں اپنی مہم پورے طور پر ختم بھی نہ کرنے پایا تھا کہ فرانسیسیوں کی فوجوں نے، جو سرحد پر عرصے سے جمع ہو رہی تھیں اور ممالک اسلامیہ کی اندرونی بغاوتوں سے فائدہ اٹھانے کی خواہاں تھیں، سرحد پر حملہ کر دیا اور حدود سلطنت اسلامیہ میں داخل ہو کر شہر سالم کو لوٹ کر برباد کر دیا۔ عبید اللہ نے اس طرف کے عامل ابن موسیٰ کو ہمراہ لے کر عیسائی فوجوں پر حملہ کیا اور ان کے سپہ سالار لرزیق نامی شاہ فرانس کو شکست دے کر بھگا دیا۔ پھر 225 ہجری میں سلطان عبد الرحمن ثانی نے خود بلاد جلیقیہ پر حملہ کر کے وہاں کے عیسائیوں کو سزائیں دے کر مطیع و منقاد بنایا۔ ریاست ایسٹریاس کے حاکم سے باج و خراج وصول کر کے اس سے اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار کر لیا اور اسی کی ریاست میں اپنا فوجی کیمپ قائم کر کے ملک فرانس پر خشکی کے راستے بھی اور سمندر کے راستے بھی فوجیں روانہ کیں۔ ان فوجی مہموں کا نتیجہ مال غنیمت اور کثیر التعداد قیدیوں کی شکل میں ظاہر ہوا اور سلطان عبد الرحمن سالماً غائماً قرطبہ کی جانب واپس ہوا۔ قیصر قسطنطنیہ کی دوسری سفارت۔ اسی سال توفیلیس قیصر قسطنطنیہ کی جانب سے قرطبہ میں ایک سفارت اسی طرح کی وارد ہوئی جیسا کہ قیصر میکائیل کی جانب سے اس سے پہلے سفارت آئی تھی۔ عبد الرحمن نے اس سفیر کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا تھا جو پہلے سفیر سے کر چکا تھا۔ اس مرتبہ قیصر قسطنطنیہ خلیفہ بغداد سے بہت مجبور ہو گیا تھا اور اس نے پہلے قیصر سے زیادہ اصرار کے ساتھ عبد الرحمن سے مدد طلب کی اور پہلے سے زیادہ توقعات دلائی تھیں۔ ممکن تھا کہ خلیفہ بغداد کی مخالفت کو مد نظر رکھ کر اس نے فرانسیسیوں کو اپنی ہر ایک حملہ آوری پر جو وہ اندلس پر کرتے تھے کہ دربار بغداد سے شہ ملتی ہو، اس مرتبہ عبد الرحمن قیصر قسطنطنیہ کی مدد کو فوج روانہ کر دیتا۔ مگر اتفاق کی بات ہے کہ انہی ایام میں یورپ کے شمالی علاقے کی قوم نارمن نے، جو ابھی تک عیسائیت سے متنفر اور آتش پرستی و بت پرستی پر مبتلا تھی، جرمن اور اسکینڈینیویا سے اپنی کشتیوں میں سوار ہو کر اور انگلش چینل میں سے گزر کر اندلس کے جنوبی اور مغربی ساحل پر اتر کر ایکائک قصبوں اور شہروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ شہر فادیس کو خوب لوٹا اور پھر مضافات اشبیلیہ تک پہنچ گئے۔ یہ حملہ ایک غیر معروف اور اجنبی قوم نے اندلس پر اسی طرح کیا تھا جس طرح مسلمانوں کا ابتدائی حملہ طارق بن زیاد کی سرداری میں ہوا تھا۔ اس وحشت انگیز خبر کو سن کر امیر عبد الرحمن نے خشکی کے راستے ان کے مقابلے کو فوجیں روانہ کیں اور دوسری طرف اندلس کے مشرقی ساحل کے بندرگاہوں میں حکم بھیجا کہ جہازوں کو آبنائے جبل الطارق کی طرف بھیج دو تاکہ ان حملہ آوروں کے جہازوں پر قبضہ کر کے ان کے لیے راہ فرار مسدود کر دیں۔ نارمنوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ 15 جہاز مسلح سپاہیوں سے بھرے ہوئے ہمارا راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ اندرون ملک سے بے تحاشا ساحل کی طرف بھاگے اور اپنی کشتیوں میں سوار ہو کر غائب ہو گئے، اور پھر عرصہ دراز تک ان کو اندلس پر چھاپا مارنے کی جرت نہ ہوئی۔ موسیٰ بن موسیٰ سپہ سالار کی بغاوت۔ ابھی یہ فتنہ فروغ ہوا تھا کہ شمال کی جانب سے خبر پہنچی کہ موسیٰ بن موسیٰ، جو عبد الرحمن ثانی کا مشہور سپہ سالار، جو سرحد شمالی کا محافظ مقرر کیا گیا تھا، باغی ہو کر عیسائیوں سے مل گیا ہے اور اس کی سرکوبی کے لیے حرس بن بدی کو بھیجا گیا تھا۔ موسیٰ مع عیسائی لشکر کے مقابلے پر آیا تھا مگر حرس نے شکست دے کر بھگا دیا۔
موسیٰ نے مقام تلیتلا میں قیام کیا اور حرس بن بدی سرقستہ میں واپس ہو کر مقیم ہوا۔ عرصے تک لڑائیاں ہوتی رہیں اور آخر موسیٰ تلیتلا چھوڑ کر مقام ربت میں چلا گیا اور تلیتلا پر حرس نے قبضہ کر لیا۔ آخر عیسائی بادشاہ غرسیہ فوج لے کر موسیٰ کی کمک کو پہنچا اور جنگ و جدل کا ہنگامہ خوب زور و شور سے جاری ہوا۔ ان ہنگامہ آرائیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقام البا میں ایک لڑائی کے اندر موسیٰ نے حرس کو گرفتار کرا دیا اور بادشاہ فرانس کے پاس 218 ہجری میں بھیج دیا۔ عبد الرحمن ثانی کو اس خبر کے سننے سے سخت صدمہ ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے منظر کو ایک زبردست فوج دے کر موسیٰ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس عرصے میں موسیٰ نے تلیتلا پر قبضہ کر لیا۔ منظر نے 229 ہجری میں غرسیہ نامی سردار والی نبلونا کو، جو موسیٰ کی حمایت و امداد کے لیے آیا تھا، ایک لڑائی میں اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے اپنے بیٹے کو بطور یرغمال منظر کی طرف بھیج کر صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے درخواست منظور کر لی اور موسیٰ کو تلیتلا کی حکومت پر مامور کر دیا۔ شمالی سرحدی اندلس کے عیسائیوں کی بغاوت۔ ادھر شمالی سرحد پر یہ ہنگامہ برپا تھا، ادھر شمال و مشرق کی جانب عیسائیوں نے بغاوت و سرکشی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے شروع کر دیں۔ چنانچہ 230 ہجری میں اہل برسلونہ نے اسلامی حدود میں لوٹ مار شروع کر دی اور وہاں کی اسلامی فوج کو قتل کر کے جنوب و مغرب کی جانب پیش قدمی کی۔ سلطان عبد الرحمن نے اپنے مشہور سپہ سالار عبد الکریم بن عبد الواحد بن مغیث کو 231 ہجری میں برسلونہ کی جانب روانہ کیا۔ عبد الکریم نے برسلونہ اور اس کے نواح کے باغیوں کو قرار واقعی سزا دے کر ریاست گوتھ مارچ کو تہ و بالا کر ڈالا، مگر پھر اقرار اطاعت لے کر یہ ریاست اس کے والی کے سپرد کر دی اور فرانس کی حدود میں داخل ہو کر فرانس کے شہر جرندہ تک برابر تخت و تاراج کرتا ہوا چلا گیا۔ اسلامی فوج ملک فرانس میں زیادہ دیر تک نہ رہی، بلکہ فرانسیسیوں کو اپنی طاقت و جرأت مندی دکھا کر جلد واپس آئی۔ عیسائیوں اور بنو امیہ کے دشمنوں کو اب تک اپنی ہر ایک تدبیر اور ہر ایک سازش میں بظاہر ناکامی ہی حاصل ہوتی رہی۔ اب جب کہ تمام ہنگامے فرو ہو گئے اور تمام باغی تھک کر بیٹھ رہے، تو فرانس اور اندلس کی شمالی سرحدی ریاستوں کے عیسائیوں نے مل کر ایک مجلس مشاورت منعقد کی اور ایک عرصہ دراز تک دربار قرطبہ کی سرحدات کی طرف توجہ کرنے سے باز رکھنے کا ذمہ جلیقیہ کے پادریوں نے لیا تھا کہ اس عرصے میں عیسائی طاقتیں متحدہ طور پر فوجی تیاریاں کر سکیں، نئی قلعے بنا سکیں، شمالی عاملوں کو اپنے ساتھ ملا سکیں اور حکومت اسلامیہ پر ایک ایسی ضرب لگانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہے، پھر وہی گوتھ سلطنت کا زمانہ واپس آ جائے۔ اس کوشش کو خالص مذہبی عبادت قرار دیا گیا تھا۔ پادریان جلیقیہ نے ایک نہایت پرجوش پادری کو قرطبہ میں اس لیے مامور کیا کہ وہ خاص دارالسلطنت قرطبہ اور دوسرے شہروں میں پادریوں اور عیسائیوں کو دین عیسوی کی خدمت کے لیے قربان ہونے اور جان دینے پر آمادہ کرے۔ اندلس میں مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل تھی۔ وہ اپنے گرجوں میں گھنٹے بجاتے اور اطمینان سے عبادت بجا لاتے تھے۔ مذہبی معاملات اور مقدمات کو عام طور پر عیسائی جج فیصلے کرتے تھے اور گرجوں کے مصارف شاہی خزانے سے ادا ہوتے تھے۔ مسلمان عیسائیوں کے تہواروں میں اور عیسائی مسلمانوں کے تہواروں میں شریک ہوتے اور تجارت و زراعت وغیرہ میں دونوں قومیں بلا امتیاز یکساں حقوق رکھتی تھیں۔ کوئی ایسی وجہ پیدا نہیں ہو سکتی تھی کہ عیسائیوں میں مسلمانوں کے خلاف مذہبی جوش پیدا کیا جا سکے۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کے اصلی اخلاق کا معائنہ کرنے کا موقع بھی نہ ملا تھا، کیونکہ ان اطراف میں زیادہ تر وہی لوگ سمٹ کر جمع ہو گئے تھے جو گوتھ سلطنت کے ارکان اور مسلمانوں کی آمد کو اپنی ذلت کا موجب جانتے تھے۔ یہی پادریوں کے وعظ و تقریر کے ذریعے مخالفت کے شعلے بلند ہوتے رہتے تھے اور مسلمان بھی اسی نواح میں بار بار حملہ آور ہوتے اور قتل و غارت کے ہنگامے برپا کرنے کا موقع پاتے رہتے تھے۔ جنوبی و شمالی اندلس کے عیسائیوں کا نیا فتنہ۔ تاہم جنوبی اندلس میں شمالی اندلس کے فدائی عیسائی آ کر منتشر ہو گئے۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اعلانیہ بازاروں اور مجمعوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے، قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے اور مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے۔ ان عیسائی بد زبانوں کو اول گرفتار کر کے قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں بھی انہوں نے بد زبانی کا اعادہ کیا۔ قاضی نے قتل کا حکم دیا۔ جب اس طرح ایک شخص کا قتل ہوا
تو دوسرے نے خود قاضی کے دربار میں پہنچ کر اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیں۔ قاضی نے اسے بھی قتل کرا دیا۔ ان عیسائیوں نے جو اپنے آپ کو قتل ہی کرانے کے لیے مستعد ہو کر آئے تھے، ایک بعد دیگرے اپنے آپ کو مستحق قتل قرار دینا اور قتل ہونا شروع کیا، تو قاضی اور سلطان کی طرف سے درگزر اور چشم پوشی کا برتاؤ شروع ہوا۔ عام عیسائیوں میں یہ خیال بڑی آسانی سے یہ لوگ پھیلا سکے کہ جو لوگ اس طرح مقتول ہوتے ہیں وہ ولی کامل اور شاہ ولایت بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ان مقتولوں کی قبروں کو زیارت گاہ بنا لیا گیا، اور قرطبہ اور دوسرے مقامات کے جاہل عیسائیوں کی ایک تعداد ان قتل ہونے والے عیسائیوں کی قبروں کو عزت و تکریم کی نگاہوں سے دیکھنے اور ان کی زیارت کرنے کو ثواب سمجھنے لگی۔ شمالی ریاستوں کے عیسائی ان شہیدوں کی مزاروں کی زیارت کو آتے اور خود بھی اسی نامعقول حرکت کا ارتکاب کر کے گرفتار ہو جاتے۔ جب ان شریروں کو مقتل میں لے جایا جاتا تو ہزارہا آدمی ان کو ولی کامل سمجھ کر ان کا آخری دیدار دیکھنے کو جمع ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا، اور سلطان سخت شش و پنج میں مبتلا رہا کہ اس طوفان بدتمیزی کو کس طرح فروغ کیا جاوے۔ آخر قرطبہ اور اشبیلیہ وغیرہ کے بڑے بڑے سنجیدہ مزاج پادریوں اور اسقفوں نے ایک عظیم الشان مذہبی مجلس منعقد کی، اور ملک اندلس کے تمام بڑے بڑے پادریوں کو اس میں بلا کر یہ مسئلہ پیش کیا کہ آیا مذہب عیسوی کی روح سے مسلمانوں کے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مذہبی کتاب قرآن مجید کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے یا نہیں، اور جو لوگ اس طرح مقتول ہو رہے ہیں وہ شہید یا شاہ ولایت کے کہلانے کے مستحق ہیں یا نہیں۔ اس پر پادریوں نے خوب تقریریں کیں، اور اس حرکت کو مذہب عیسوی کے بالکل خلاف قرار دے کر ان لوگوں کو جو اس طرح اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور مقتول ہوتے تھے گناہ کا مرتکب قرار دے کر یہ عجیب فیصلہ کیا کہ جو لوگ اب تک مقتول ہو چکے ہیں وہ تو شہید اور شاہ ولایت سمجھے جائیں گے، لیکن جو عیسائی اس کے بعد اس حرکت ناشائستہ کا مرتکب ہوگا وہ بدمعاش سمجھا جائے گا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ پادریوں کی کونسل کے اس فیصلے نے انلسی عیسائیوں کو متاثر کیا، لیکن شمالی ریاستوں کے پادری جو اسی غرض کے لیے اپنے آپ کو ایک ولی کامل کی حیثیت سے پیش کرتے تھے اپنی ان حرکات سے باز نہ آئے۔ ایک طرف مسلمانوں کی شکایت تھی کہ سلطان ان عیسائی بد زبانوں کو سزا دینے میں غفلت کرتا ہے، اسی لیے ان کے حوصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف عیسائیوں کا جاہل طبقہ اپنے ان پادریوں کو برا کہنے لگا جنہوں نے ان مذہبی شہیدوں کو بدمعاش قرار دیا تھا۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے جو خوشگوار تعلقات ملک میں قائم تھی اور ان میں کوئی مذہبی منافرت نہیں پائی جاتی تھی وہ کمزور ہونے لگی، اور عیسائیوں اور مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا ہونے لگی۔ عیسائیوں کے اس فتنے نے سلطان عبد الرحمن کو اس کی عمر کے آخری 5-6 سال میں بہت پریشان اور غمگین رکھا، اور اس کی زندگی میں اس عجیب و غریب قسم کے فتنے کا بکلی سدباب نہ ہو سکا، بلکہ اس کا کم و بیش سلسلہ جاری رہا۔ عبد الرحمن ثانی کی وفات۔ آخر ماہ ربیع الاخر 238 ہجری میں 31 سال چند ماہ حکومت کرنے کے بعد عبد الرحمن ثانی نے وفات پائی، اور اس کا بیٹا محمد تخت نشین ہوا۔ عبد الرحمن کے عہد حکومت پر تبصرہ۔ سلطان عبد الرحمن ثانی کا عہد حکومت اگرچہ لڑائی جھگڑوں سے خالی نہیں رہا تھا، تاہم اس سلطان نے رفاہ رعایا اور علوم و فنون کی طرف سے غفلت نہیں برتی۔ عبد الرحمن خود نہایت اعلیٰ درجے کا عالم اور فلسفہ اور شریعت کا خوب ماہر تھا۔ جامع مسجد قرطبہ میں متعدد کمرے تعمیر کرا کر اس میں اضافہ کیا، بہت سی مسجدیں، پل اور قلعے تعمیر کرائے، نئی سڑکیں نکالیں، مسافروں اور تاجروں کی سہولت کے سامان بہم پہنچائے، کسی قصبے اور گاؤں کو بلا مدرسہ نہیں چھوڑا۔ ہر ایک شہر اور قصبے میں اپنے عاملوں اور مجسٹریٹوں کے لیے دفتروں اور کچہریوں کے شاندار مکانات تعمیر کرائے، ہر ایک شہر اور قصبے میں حمام بھی تعمیر کرائے تھے۔ عبد الرحمن ثانی کو آرائش اور شان و شکوہ کا بڑا شوق تھا۔ رعایا کے سامنے عام منظروں میں وہ کم نکلتا اور اکثر رعایا کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتا تھا۔ اس کی طبیعت میں رحم و کرم کا مادہ زیادہ تھا، سخت سزائیں دینے اور قتل کرانے میں ہمیشہ تعامل کرتا۔ اس کے زمانے میں سلطنت کا خزانہ بہت ترقی کر گیا تھا۔ اس نے پہلے سے زیادہ خوبصورت سکے مسکوک کرائے، دریائے وادی الکبیر کے دونوں کناروں پر قرطبہ کے متصل متعدد میووں کے پیڑ لگائے اور ان کو عوام کے لیے وقف کر دیا۔
یونانی فلسفوں کی کتابوں کے ترجمے کرائے، علمی مجالسیں مقرر کیں۔ ایک مرتبہ ٹڈی دل کی کثرت نے کھیتوں کو کھا کر صفا چٹ کر دیا تھا اور امسا کے باران کے سبب ملک میں عام طور پر قحط پڑا تھا۔ سلطان نے اس موقع پر رعایا کی بڑی مدد کی اور پھر یہ باقاعدہ مقرر کر دیا کہ غلے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ شاہی خزانے سے خرید کر مہیا رکھا جائے تاکہ کسی ایسے قحط کے موقع پر رعایا کے کام آ سکے۔